الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، معزز سامعین اکرام، اسلام حیا کا داعی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا ایمان کا ایک جزو ہے، اس لیے کہ حیا اور ایمان کا ساتھی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بنو تمیم کی کچھ عورتیں آئی جنہوں نے باریک لباس پہن رکھا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت فرمایا کیا تم مومن ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم ایمان والی ہیں۔ فرمایا کہ ایمان والوں کا تو لباس نہیں ہو سکتا ہے، ایمان والوں کا لباس نہیں ہے، ایمان والوں کا تو وہ لباس ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق جس سے پورا بدن چھپ جاتا ہے، وہ مومنین کا لباس ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لباس جس سے جسم نظر آتا ہو، جو لباس جسم کے چپک جاتا ہو، وہ لباس نہیں ہے، وہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ اسلام آیا اور اسلام نے جب عورتوں کو جب عزت بخشی اور عورتوں کو وہ عزت و مقام دیا جو دنیا کے کسی مذہب اور کسی دین نے وہ مقام نہیں دیا، جو مقام اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اسلام نے دیا، اور جو مقام اللہ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وہ مقام دیا جو کسی مذہب میں وہ مقام نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، عورتوں کو باپ کے انتقال کے بعد چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اتنا زمانہ جاہلیت کا دور تھا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر عورتوں کو مقام دیا، وہ مرتبہ دیا جو کسی مذہب نے نہیں دیا۔ کا دروازہ باپ کو کہا اور جنت ماں کو بتایا گیا کہ تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس جنت کے لیے بڑے بڑے ولی اولیاء جو ہیں اس جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے لا کر رکھا۔ ایسا رحمت للعالمین اللہ نے نبی ہمیں دیا۔ تو عورتوں کے لیے سب سے بڑی چیز ہے وہ پردے کی چیز ہے کہ عورتیں اسلام کے اندر با پردہ حیا ہیں، اس لیے کہ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صنف نازک بنایا ہے، وہ نازک ہے۔ جب عورتیں دنیا کے اندر کی مار وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے تو قبر کے عذاب کیسے برداشت کرے گی؟ آج بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بے پردگی یہ ایمان کا جزو ہے۔ اگر بے پردہ اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو اپنی بہوؤں کو بے پردہ اگر جانے دیا اور بے پردہ اگر گھومتی رہی تو بھائی دوست بزرگوں، بے پردگی کی وجہ سے یہ ایمان بھی ان کے اندر سے نکل سکتا ہے، کہ بے پردگی حیا و ایمان کا ساتھی ہے۔ اگر بے پردگی ہو گئی، اگر حیا شرم اس کی زندگی سے نکلتی چلی گئی تو ایمان کمزور ہوتے ہوتے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی سے بھی ایمان نکل جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بے پردگی کی وجہ سے اور یہ موبائل کی وجہ سے، بے پردہ ماں باپ کی لڑکیوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آج جو ہے غیر مسلم کے ساتھ جا کر کے یہ بے پردگی کا نتیجہ ہے۔ کیا قیامت کے دن کیا ماں باپ کیا جواب دیں گے جب ان کی بیٹی سارے کو نسلوں کو لے کر جہنم میں جا رہی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے کتنی جگہ فرمایا یا نبی قل لازواجک، اے نبی جی اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، تمام مومنین عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی اوڑھنی کو نیچے رکھے۔ یہ صرف نبی کی بیویوں کو حکم نہیں دیا گیا، یہ تمام عورتوں کو حکم دیا گیا کہ تمام عورتیں با پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلے، تمام کو حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں ایک جگہ مخاطب فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے آپ کو گھروں میں مضبوطی کے ساتھ پکڑی رہو،
گھروں میں قرار پکڑو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلوں کی طرف بازاروں میں باہر گھومتی مت پھرو۔ یہ نبی کی عورتوں کو کہاں مخاطب ہو کر، پر قرآن کریم قیامت تک کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے، قرآن کا حکم قیامت تک کے لیے ہے، اور جو قرآن میں کہا گیا وہ ہر ایک کو ماننا لازم اور ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پردے کا اہتمام کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں ایک حجرے میں مدفون تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بغیر پردے کے بھی چلی جایا کرتی تھی، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے والد تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مثالی شوہر تھے۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہاں پر دفن کر دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، تو عائشہ رضی اللہ عنہ پوری پردے کے اندر ہو کر جاتی تھی، بے پردے میں نہیں جاتی، حالانکہ وہ تو قبر کے اندر تھے لیکن پھر بھی پردے کے ساتھ جایا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے اچھے اچھے لباس اتارے ہیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے کتنے شاندار لباس اتارے ہیں۔ لباس یواری سوآتکم وریشا، جس کے ذریعے تم زینت حاصل کرتی ہو اور پھر بدن کو چھپاتی ہو۔ ولباس التقویٰ ذالک خیر، تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ سب سے بہتر چیز ہے کہ اپنے آپ کو لباس، پردہ، بے پردگی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جتنی برائیاں ہیں تمام برائیوں کی جڑ بے پردگی ہیں، اور ایمان کی علامت پردہ ہے، ایمان کی علامت حیا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پردے کا اہتمام بنانا۔ اگر ہم بے پردہ گھومیں گے اور اگر کسی مرد نے کسی عورت کو بے پردہ دیکھ لیا، اگر اس مرد نے ایک بار دیکھا اور اپنی نظر کو نیچے کر لیا تو اس کی عبادت کے اندر وہ حلاوت پیدا ہوگی، اللہ اس کی عبادت حلاوت پیدا کرے گا۔ اور اگر کسی مرد نے کسی عورت کو بے پردے کی حالت میں دیکھا اور اگر اس کو بار بار دیکھا، اس مرد کے کان میں شیشے کو پگھلا کر ڈالا جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کو بے پردہ باہر نہ نکلنے دیں، ورنہ آج کا دور اور آج کا ماحول اتنا خراب ماحول ہے، بہت خراب ماحول ہے۔ اس جتنی جو ہے غیر مسلم کے ساتھ جانا، یہ سب موبائل اور بے پردگی کا ذریعہ ہے۔ اگر بے پردگی، اگر آپ دنیا میں رہ کر اپنے بچے کو پڑھانا چاہیں، بالکل آپ ڈاکٹر، انجینئر سب بنواؤ، لیکن سب سے پہلے ایمان والی بناؤ، سب سے پہلے مسلمان بناؤ۔ اس لیے کہ بچہ پیدا ہو، سب سے پہلے پیدا ہونے میں اس کے ایک کان میں اذان، ایک کان میں تکبیر دی جاتی ہے کہ پہلے تم مسلمان ہو، پہلے تم اسلام والی مسلمان ہو، بعد میں سب کچھ ہو۔ تو پہلے اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، بے پردے کے ساتھ باہر نہ نکلیں۔ یہ بے پردگی سے نکلنا یہودیوں کا طریقہ ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ اگر غیر، اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بنو تمیم کی کچھ عورتیں آئی تھی، فرمایا کہ تم ایمان والی ہو تو پردے کے ساتھ رہو، اگر ایمان والی نہیں ہو جو چاہے وہ کرو، پھر آپ کی مرضی، لیکن اگر پردے والی ہو، اگر ایمان والی ہو تو پردے کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر یہ پردہ، اگر ہم نے ذمہ داری کو نہیں نبھایا، ہم نے پردے کے اندر ماں بہنوں کو نہیں رکھا، اور یہ جتنا گناہ کرے گی، یہ بگڑے گی، سارا کا سارا گناہ جو ہے ماں باپ کو پڑے گا، قیامت کے ان کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بے پردگی کے ساتھ اگر رہی اور ایمان سے مرتد ہو گئی، یہ غیر مسلم چلی گئی، قیامت کے دن وہ ساری نسلوں کو لے کر جہنم میں جائے گی اور اس کے ذمہ دار ماں اور باپ ہوں گے۔ کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے میں صحابہ کرام نے کتنی محنت کی، اپنے جسم کے اوپر 90 تیر کھائے۔ صحابیات کا کیسا ایمان تھا۔ اللہ کے نبی کے ایک طریقہ، اللہ کے نبی نے ایک فرما دیا، جان چاہے جان چلی جاتی، نبی کا ایک طریقہ ان کی سنت اور زندگی سے نہیں جاتی۔ یہ عورتیں تھیں، صحابیات کا یہ مزاج تھا، اور اللہ کے نبی کی باتوں کے اوپر اتنا عمل کرنے والی تھی۔ کتنے سارے واقعات ہیں
لیکن آج کی عورتوں کے اندر اور آج کی لڑکیوں کے اندر وہ گھروں میں تعلیم نہیں ہے، زندگی نہیں۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرمایا الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو بری باتیں بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، ناجائز کام سب کچھ ہے۔ اگر ہم نے اس کو پابند بنا دیا، 5 وقت کا پابند بنا دیا، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز اس کو بے حیائی سے بری باتوں سے روک دے گی۔ زندگی میں نماز نہیں ہوگی، ساری بے حیائی بری باتیں ہوگی۔ اس لیے اپنی بہن بیٹیوں کو موبائلوں سے بچایا جائے، بے پردہ باہر نکلنے سے بچایا جائے، کیونکہ یہی ہمارے لیے جنت ہے، یہ ہمارے لیے جہنم ہے۔ قیامت کے دن گریبان پکڑ کر جہنم میں لے جائے۔ اس لیے ہمارے آخرت کا ذریعہ بھی ہے، نجات کا ذریعہ بھی ہے، اور آخرت کے اندر پکڑ کا ذریعہ بھی ہے۔ دونوں ذریعہ ہے، یہ اپنے اوپر ہے، یا کہ ہم اپنی جہنم بناویں یا ان کی تربیت کر کے جنت بناویں، یا ان کو بے پردگی چھوڑ کر کے اپنا لے جہنم کا ٹھکانہ بناویں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔